بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، مائی سیلف ایڈوکیٹ میاں سعدی واسدیو کا۔ میں آج آپ کو عائشہ بیگ والے جو کیس کے مکمل حقائق ہیں شروع سے لے کر آخر تک بالکل مختصر طریقے سے آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے عائشہ بیگ نے، عائشہ اکرم نے وہ ریمبو کے ساتھ مل کر یہ کام کیا، ایسا بیہودہ کام کیا، اور یہ جو اس نے ایف آئی آر کروائی یہ کیسے ہوئی۔ اب ایف آئی آر سے وہ واپس ہٹ رہی ہے، تو اگر وہ واپس ہٹتی ہے تو اس کے خلاف کیا کارروائی ہو سکتی ہے، عائشہ کے خلاف، ریمبو کے خلاف کیا کارروائی ہو سکتی ہے، اور ملک پاکستان کو بدنام کرنے کی اس نے کوشش کی ہے تو اس کے حوالے سے اس کے خلاف کیا کارروائی ہو سکتی ہے۔ یہ لاہور کی بات ہے۔ عائشہ بیگ کے نام سے ایک لڑکی ٹک ٹاک بناتی ہے، عائشہ اکرم اس کا اصل نام ہے، عائشہ بیگ کے نام سے وہ ٹک ٹاک بناتی ہے۔ وہاں پر ایک ہاسپٹل ہے، وہاں پر وہ ایز اے نرس کام کرتی ہے، اور اپنے گھر میں وہ نہیں رہتی، یعنی کہ جو اس کا ایک نرسنگ کوارٹر ہے وہاں پر وہ رہائش پذیر ہے۔ والدین کو کوئی پتہ نہیں کہ یہ ہماری بیٹی ڈیوٹی پر جاتی ہے اور وہاں پر جا کر ٹک ٹاک بناتی ہے، نہیں بناتی، کس کے ساتھ رہتی ہے، کیا کرتی ہے، کچھ بھی نہیں پتہ۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ کچھ عرصہ پہلے عائشہ کی ایک ویڈیو کسی ایک نجی چینل کو کسی پارک میں ایک انٹرویو دیتے ہوئے وہ کہتی ہے کہ جی یہ جو ٹک ٹاک ہے یہ بہت غلط ایپ ہے، اس کو بند کیا جانا چاہیے، اس کو پر بین ہونا چاہیے۔ اور اس کا طریقہ کار بعد میں جو اثر نکلتا ہے کہ وہ عائشہ ٹک ٹاکر جو ہے وہ خود سے ٹک ٹاک بنانا شروع کر دیتی ہے، اور جو ریمبو ہے وہ اس کے ساتھ جناب والا ٹک ٹاک بنانا شروع کر دیتا ہے۔ اب یہ عائشہ منظر عام پر آتی ہے، پہلے تو وہ ریمبو کے ساتھ وہ اس کی ٹرینر بھی رہتی ہے، وہ نقاب میں رہتی ہے، وہ سارے معاملات چلتے رہتے ہیں، لیکن پس پردہ کیا ہوتا ہے یہ کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ یہ حقیقت کھلتی ہے 14 اگست، اس ہماری جو 14 اگست آئی تھی آزادی والے دن مینار پاکستان میں، انہوں نے پہلے ایک ویڈیو بنائی کہ ہم جی 14 اگست کو مینار پاکستان آ رہے ہیں، اور آپ جو میرے فینز ہیں جو مجھ سے ملنا چاہ رہے ہیں، جو میرے ساتھ ٹک ٹاک بنانا چاہ رہے ہیں، وہ وہاں پر پہنچ جائیں۔ جب عائشہ ٹک ٹاکر اس کی جو پراپر ٹیم ہے ریمبو ہے وہ مینار پاکستان پہنچ جاتا ہے، تو وہاں پر جو جنہوں نے شائقین جنہوں نے وہاں پر منظر دیکھا وہ کہتا ہے جی وہ جو لڑکے تھے جو وہاں پر کراؤڈ تھا ان کو فلائنگ کیسز دے رہی تھی، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھ لیں، یہ اس سے بڑی بیہودگی کیا ہو سکتی ہے؟ وہ فلائنگ کیسز دے رہی ہے، خود ان کو اپنی طرف آمادہ کر رہی ہے کہ آپ میرے ساتھ کچھ ایسا غلط کرو، ٹھیک ہے، کچھ ایسا میرے ساتھ کوئی ایسی جو نا غلیظ حرکت میرے ساتھ کرو، ٹھیک ہے۔ وہ پہلے خوشی سے ٹک ٹاک ان کے ساتھ بنواتی ہے، پھر ہو سکتا ہے کچھ ایسا گروہ بھی وہاں پر ہو، بہرحال قصور ایک کا نہیں ہوتا، ایک طرف ہمیں نہیں دیکھنا چاہیے۔ جو تالی ہے یہ دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، کبھی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی۔ اگر ایک لڑکی چاہے کہ مجھے کوئی غیر مرد ہاتھ نہ لگائے تو کوئی غیر مرد اس لڑکی کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ ہم یہی اکثر کہتے ہیں کہ ایک لڑکا ایک لڑکی کو بھگا کر لے گیا، لیکن اصل حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے کہ لڑکی لڑکی کو بھگا کر لے کے جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو ہمارا معاشرہ چل رہا ہے جو اس نے بیہودگی والے ٹک ٹاک بنانے شروع کر دیا۔ اب وہ 14 اگست کا یہ میٹر ہے، 14 اگست کو وہ اپنی عزت پامال کر کے گھر آ جاتی ہے۔ جب گھر آ جاتی ہے تو 17 اگست کی شام کو، اب 15 والے دن بھی خاموش ہے، 16 والے دن بھی خاموش ہے، 17 کی شام کو جناب والی اچانک سے اس کی ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ پتہ نہیں، میرا تو خیال ہے وہ خود ہی کرتی ہے شاید، اس کی ویڈیوز وائرل ہوتی ہے، اور وہ اقرار الحسن اور شامی یاسر شامی کے ہتھے چڑھ جاتی ہے۔ اب وہ جی وہاں پر جو اقرار الحسن ہے وہ ان کا انٹرویو کر رہے ہیں، اور اقرار الحسن کہتا ہے یہ جی قوم کی بیٹی ہے، قوم کی بیٹی ہے، اور اس کے ساتھ یہ ظلم ہوا، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے پاس بیٹی نہیں ہے۔ یہ اقرار الحسن بھائی آپ یہ شریعت محمدی کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ میرے نبی کے پاس بیٹیاں تھیں، ٹھیک ہے، اور میں الحمدللہ خود میرے پاس بیٹی ہے، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں ایک بیٹی کا باپ ہوں۔ لیکن جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ قوم کی بیٹی ہے، آپ اس کو اپنی سگی بہن بنائیں گے؟ آپ اپنی سگی بہن کے ساتھ کسی غیر مرد کے ساتھ کہیں گے کہ جاؤ اس کے ساتھ ٹک ٹاک بناؤ؟ یہ واقعہ کبھی نہیں ہو سکتا تھا، یہ اس طرح کے میٹر کبھی نہیں ہو سکتے۔ اگر وہ جو ریمبو جو ہے وہ اپنی، اگر اس کی کوئی اپنی بہن ہوتی، میں دیکھتا ہے ایسا کوئی غلط واقعہ ہوتا ہے، کبھی نہ ہوگا۔
اگر ریمبو کی کوئی وہاں پر بہن ہوتی وہ اپنی بہن کے ساتھ ٹک ٹاک بناتا. وہ جناب ان کا انٹرویو وائرل ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. وہ بس ہمدردی لمیٹنے کی لیے ہمدردی سمیٹنے کے لیے ساری جو ویڈیوز ہے وہ پاکستان میں وائرل ہو جاتی ہے. اب فوری جو ایف آئی آر ہو جاتی ہے, ایف آئی آر ہوتی ہے جناب علیہ کہ اس نے ان کو ہراساں کیا, 354 لگی, ٹھیک ہو گیا. اور اس کے ساتھ ان کی جو جناب والا وہ کوزیجی موبائل ہے وہ بھی چوری ہو گیا ساتھ میں. تو انہوں نے مجھے جو 400 افراد کے خلاف جو ایف آئی آر, انہوں نے مجھے جی نیم برہنہ کیا, میرے ساتھ غلط کیا. اب اور یہ سارے معاملات کرتے ہوئے جو ایسا ٹک ٹاکر ہے وہ اپنے میڈیکل نہیں کرواتی. میڈیکل وہ کرواتی ہے تقریباً 3 دن بعد, 2 سے 3 دن بعد. اور 1 ہفتے کے بعد جو ریمبو ہے وہ اپنا خود کا میڈیکل کرواتا ہے. اب اس کے بعد سے بیانات آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جی عائشہ جو ہے وہ اپنے کیس کی پیروی نہیں کرنا چاہ رہی. اس نے ایس ایچ او ایس پی کو بول دیا کہ میں اب کیس کی پیروی نہیں کرنا چاہتی. لیکن اسی تناظر میں کچھ اور ویڈیوز جو ہے وہ منظر عام پر آ جاتی ہیں کہ ایف آئی آر پر جو اس نے اپنا ایڈریس لکھا ہوتا ہے وہ غلط نکلتا ہے. وہاں پر ایک وہ بزرگ ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ میں مسز ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو اس کو جانتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے, یہ تضاد والی بات ہے. دوسری جو غلط بات ہے, بہت شرمناک بات تو یہ ہے کہ جو عائشہ کی والدہ کے انٹرویو ایک آتا ہے, اس کے والد اور والدہ کے انٹرویو ایک آتا ہے, اور والدہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ ہمارے گھروں کی جو بیٹیاں ہیں وہ گھر سے باہر نہیں نکلتی, وہ دوپٹہ لیے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلتی, وہ کبھی کسی غیر مرد کو اپنی شکل تک نہیں دکھاتی. اور یہ کیا کر رہی ہے؟ اس کے بعد سے وہ گندے اس کے ٹک ٹاک جو ہے وہ جناب والی وائرل ہونا شروع ہو جاتے ہیں ریمبو کے ساتھ ایسی غلیظ حرکتوں والی. وہ بابا جی سیال کوٹ, اور وہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کافی شرمناک ترین ویڈیوز جو ہیں وہ وائرل ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اب اس کے بعد جو عائشہ ٹک ٹاکر ہے اس نے جی اب پس پردہ چلی گئی ہے, ٹھیک ہے. اور کئی انٹرویوز میں اس نے کہا جی ریمبو میرا بھائی ہے. ریمبو کہتا ہے جی یہ میری میڈم ہے, یہ میری سسٹر ہے. او بھائی آپ اپنی کون سی بہن کے ساتھ اس طرح کے ٹک ٹاک بناتے ہیں بتائیں مجھے؟ کبھی آپ نے اپنی بہن کو ایسے تک اٹھایا, ہاتھوں میں اٹھایا؟ کبھی آپ اپنی بہن کو ایسے ملتے ہیں جیسے عائشہ ٹک ٹاکر کو مل رہے ہیں, جیسے آپ دونوں کے درمیان وہ جو گندی ویڈیوز آپ کے سامنے آ رہی ہیں؟ اب ہونا یہ چاہیے اگر عائشہ ٹک ٹاکر جو ہے وہ اپنا کیس واپس لیتی تو اس کے خلاف 182 کے تحت کلندرہ بننا چاہیے, ٹھیک ہے. 182 کے تحت بھی کارروائی ہونی چاہیے. انہوں نے پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کی اور بے حیائی پھیلائی ہے تو ان کے خلاف 294 کے تحت ایف آئی آر ہونی چاہیے کہ انہوں نے اوبسین ایکٹس کیے ہیں, پبلک پلیس پر اوبسین ایکٹس کیے ہیں, بیہودہ حرکات کی ہیں ان دونوں نے, بیہودگی کو انہوں نے فروغ دیا, تو ان کے خلاف 254 کی 294 کی جو ہے وہ ایف آئی آر ہونی چاہیے. اور بالکل جو ہماری گورنمنٹ آف پاکستان ہے, گورنمنٹ آف پنجاب ہے, ان کو ایک تو ٹک ٹاک بین کر دینی چاہیے. ہاں اگر ٹک ٹاک بین نہیں کرنی تو اس کی پالیسیز مرتب کر لینی چاہیے, اس کے کنٹینٹس کے حوالے سے اس کی پالیسیز مرتب کر لینی چاہیے. خدا را ان جیسے جو جاہل لڑکیاں ہیں ان کو اللہ پاک سے میں تو دعا کروں گا کہ مولا ان کو ہدایت نصیب فرما, ٹھیک ہے. باقی اگر وہ پاکستان کی بیٹی ہے تو کوئی ایک مرد ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دے کہ یہ عائشہ جو ہے یہ میری بیٹی ہے یا یہ میری سسٹر ہے, میری بہن ہے, کوئی بھی نہیں کہے گا بھائی, کوئی بھی نہیں کہے گا بھائی. آپ اپنی بہن, بیوی یا ماں کو اجازت دیں کہ کسی غیر مرد کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے اس کی باہوں میں آپ کھیل کود رہی ہیں اور وہ سارے ٹک ٹاکس بنا رہی ہیں, وہ ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں. اور ایک اور ویڈیو آتی ہے عائشہ ٹک ٹاکر کی, اس میں وہ کہہ رہے جی میں نے یہ فیم کے لیے کیا تو آپ میرے ساتھ فیم حاصل کرنا چاہو گے. یہ کیا ہے؟ یہ پاکستان ہے. پاکستان میں جب تک آپ اسلام کے خلاف چلیں گے, آپ اسلام کے قانون توڑیں گے تو ایسی ذلت اور رسوائی کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا. اور یہ بالکل پلانڈ تھا سارا کچھ, یہ میرے ساتھ ایسا ہو, یہ بالکل پلانڈ تھا. 100% میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بالکل پلاننگ کے ساتھ, ایک پراپر پلاننگ کے ساتھ کام ہوا ہے.
اگر اس نے ایف آئی آر کروانی ہوتی تو وہ 14 کی شام کو ہی متعلقہ تھانے میں ایف آئی آر کی اپلیکیشن دے دیتی، ایف آئی آر کروا دی. کیوں 3 دن گھر سوئی رہی؟ کیا وجہ تھی اس کے پاس؟ حیرت ہے، ویسے بہت حیرت ہے. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.